سوشل میڈیا پر کچھ چاہنے والوں نے میری حمایت میں جو ہے وہ بڑے بڑے دلال پیش کر دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے. تو بھائی میں یہاں جائز ناجائز کی تو بات کرنا ہی نہیں بیٹھا، نہ مجھے اس میں الجھنا ہے. بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماہ محرم میں یہ ایسی تقریب جو ہیں شادیوں کی یہ مناسب ہی نہیں، لیکن کچھ مجبوریاں انسان کی ہو جاتی ہیں. کیونکہ یہ ایک مجبوری کے تحت کیا گیا تو کوئی اس کو دلیل نہ بنائے، یاد رکھیے گا. اور اس کو دلیل بنا کر کے جناب ہم بھی کریں گے، نہ، یہ کوئی روایت بنانے کی چیز تھوڑی ہے. اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی مجبوری ہو بھائی. یہ تو میں نے کہتا ہوں یہ بالکل مناسب ہی نہیں ہے ان دنوں میں. تو آپ کبھی بھی اس کی پیروی مت کیجیے گا. اور حضور وہ امام علیہ ہم ہونا چاہیے، لیکن ایسا کہ اسے سوگ نہ ہو. سوگ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. دل آزاری ہو جن کی، میں ان سے ایک بار پھر معذرت طلب کرتا ہوں. اور آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حب صحابہ میں اور حب اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیں جینا نصیب فرمائے، اور انہیں کی محبت میں موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری کا تربیت یافتہ ہوں. ان کی صحبت میں رہ چکا ہوں. اللہ کا شکر ہے. فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوبرو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و باوفا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ. اتوار کو بڑی رات ہے 22ویں شب، اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. فیضان امیر معاویہ. تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان، مامو جان ہے، مامو جان ہے، مامو جان ہے. تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہے. ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے. گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ. صحابہ تابعین وہ کہ اولیاء دین وہ سب اہل حق نے مانی ہے امامت معاویہ. ہر ایک عدو پہ لعنت خدا کی اور رسول کی ہے، باعث رضائے رب اطاعت معاویہ. یہ وہی شخصیت ہے جس نے امیر شام کے نام کی جھوٹی ایک منقبت بھی پڑی ہوئی ہے. تو پھر تو ہم سمجھ لیں گے نا کہ یہ سب کچھ ناسبیت کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے. یہاں پہ بھی یہ جو انہوں نے کیا ہے، اویس رضا قادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو حرکت کی ہے، کوئی دینی مسئلے سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے ناسبیت کو سپورٹ کرنے کے لیے، چونکہ اس وقت وہ جھنڈا یہ پورے یہ پارٹی اٹھائی ہوئی ہے نا، یہ بے گناہ بے خطا ڈیش 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 ڈیش. یہ کس نے لگوائے ہیں نعرے؟ ان کو کہ ایک دفعہ نعرہ لگایا نا، بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر جسے قتل کیا گیا جنگ صفین میں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ حدیث بھی ساتھ بیان کریں. انہوں نے 10 محرم کے اوپر امیر معاویہ کانفرنس کی. وہ ایک جلالی ہے پیچھے کھڑا ہوا ان کے ناسبی. ان سے یہ پوچھیں کہ آپ 10 محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں، عمار ابن یاسر کے نام کی کانفرنس کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کروڑوں معاویہ ہونا ایک عمار کے برابر نہیں ہے جو اس کی قربانیاں ہیں دین کے لیے. تو عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. پھر وہ شیعہ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے صحابہ کے نام کے اوپر ڈھونگ رچایا ہوا ہے، آپ اپنے مرضی کے صحابہ کو مانتے. ہم ان کے بارے میں تو کہتے ہیں نا جی وہ مرضی کے صحابہ کو، سلمان فارسی کو پروموٹ کرتے ہیں، مقداد کو کرتے ہیں،
ابو ذر غفاری کو کرتے ہیں, عمار بن یاسر کو کرتے ہیں, تو ادھر بھی تو مرضی کے لوگ لیے ہوئے ہیں, اور مرضی کے بھی وہ لوگ لیے ہوئے ہیں جو اپنے سے بہت بڑے جو اصحاب ہیں ان کے قاتلین ہیں. اگر حضور علیہ السلام رؤوف الرحیم, مومنین پر شفقت کے باوجود, قاتل حمزہ کا اسلام قبول کرنے کے باوجود اسے دیکھنا نہیں چاہتے, تو حسین کے قاتلین, حسن کو زہر دینے والے, علی کی زندگی مشکل بنانے والے, وہ تو اس سے بڑے لیول کے مجرم ہیں, کیونکہ انسان اپنے چچا سے اتنی محبت نہیں کرتا جو اپنی اولاد سے کرتا ہے. پچھلے دنوں بریلوی مسلک کے معروف نعت خواں اویس رضا قادری صاحب نے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کی تقریب محرم الحرام کے ابتدائی عشرے میں منعقد کی, جس پر بریلوی مسلک کے مشہور معروف مفتی حنیف قریشی صاحب نے انہیں زبردست تنقید کا نشانہ بنایا, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت تو ہے, لیکن یہ عمل ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا. یعنی اس کے اوپر موقف چاہ رہے ہیں یہ, اس کے اوپر دیکھیں جی, ایک ہے شرعی مسئلہ, شرعی مسئلہ تو کوئی نہیں چینج کر سکتا, نہ یہ شیعہ کا موقف ہے نہ اہل سنت کا کہ محرم کے اندر شادی کرنا کوئی گناہ کا کام ہے, یہ تو ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ کرنے والا کس انٹینشن کے ساتھ کر رہا ہے, اور اس انٹینشن کا اظہار بھی وقتاً فوقتاً اس کی زبان سے, اس کے کرتوتوں سے ہوتا رہے. یہ وہی شخصیت ہے جس نے امیر شام کے نام کی جھوٹی ایک منقبت بھی پڑی ہوئی ہے, تو پھر تو ہم سمجھ لیں گے نا کہ یہ سب کچھ ناسبیت کے نام کے اوپر ہو رہا ہے, واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے. ان سے پہلے بھی بہت لوگ آئے, اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا جی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں, تو میں انہیں پھر ایک الزامی جواب پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اویس رضا قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی, ہم دعائے خیر کرتے ہیں ان کے لیے, میں ان کا بڑا معتقد, یعنی نعت خوانی کا شوق انہی کی وجہ سے مجھے ہوا. پہلی دفعہ میں نے انہیں لائیو سنا تھا داتا دربار کے اوپر 1996 میں لاہور کے اندر نا, اس وقت تو داڑھی بھی کالی تھی. پھر ایک دفعہ جیلم بھی آئے, یہ میرے خیال 2004-05 کی بات ہوگی, تو ہم نے ان کی دعوت بھی کی اپنے گھر میں, لنچ وغیرہ ہم نے اکٹھا کیا. ان کے قریبی دوست تھے, وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے, تو ان کے کہنے پہ پھر وہ ہمارے گھر بھی آ گئے. تو یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کو بڑا کوٹ کرتے ہیں, ان کا کلام ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. باقی لوگ تو خالی پڑھتے ہیں, ان کو اس کا فہم بھی ہے کہ یہ اتنی مشکل جو شاعری ہوئی ہے, اس میں جو استعارے استعمال ہوئے ہیں وہ سارا ایکسپلین بھی کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت ہی نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ فتویٰ لکھا ہے ننگے سر نماز کے بارے میں. فقہا کا قول نقل کیا ہے, اسے انڈورس کیا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا درست ہے, اور اگر کسی مرد کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خشوع و خضوع ملتا ہو تو وہ ننگے سر ہی نماز پڑھے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے کتابی بریلویت جو ان کی اپنی کتابوں میں, اور کتاب بھی کس کی, فتویٰ کس کا, احمد بریلوی کا. لیکن پریکٹیکلی بریلویت کیا ہے؟ آپ کسی بریلوی سے پوچھے وہ کہے گا ننگے سر نماز ہی نہیں ہوتی. یہی ہے نا, پٹی پڑھا دی ہے نا. پریکٹیکلی ان کو یہ انہوں نے دیا ہوا ہے. جوڈیشری کی ان کی لینگویج اور ہوتی ہے, عوام کی لینگویج اور ہوتی ہے. تو اب میں اویس رضا قادری صاحب سے کہوں گا, آپ بھی اور آپ کے وہ جو باپا جانی پیر صاحب ہیں ریاض قادری صاحب, یہ سب لوگ یہ ایک پورا عشرہ جو ہے ربیع الاول شریف آنے والا ہے, ربیع الاول شریف کا پہلا عشرہ جس میں انہوں نے جلسے جلوس یہ سب کچھ کرنا ہے, یہ سب لوگ ننگے سر کیوں نہیں جلسے جلوس کرتے, اور نماز بھی سب اجتماعی ننگے سر پڑھیں تاکہ اپنی عوام کو یہ منوا لیں کہ مرد کی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے. جس طرح انہوں نے محرم میں شادی کر کے یہ منوانے کی کوشش کی ہے کہ محرم میں شادی درست ہے, تو یہ بھی بنائے نا پھر. اب تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ اس میں ان کے فرقے کا نقصان ہے. تو یہ لوگ شرعی مسئلوں کو بالکل فالو نہیں کر رہے ہوتے, ان کے اندر چھپی بھی ناسبیت ہوتی ہے, ایجنڈوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ صرف اس کا نہیں ہے, یہ باقی فرقوں کا بھی حال ہے, انہوں نے مسئلے گود لیے ہوئے ہیں.
دیوبندی پوری زندگی 12 ربیع الاول کے جلوس کو بدعت کہتے رہے، حتیٰ کہ تنگ آ کے انہوں نے شیعہ کے بکس کے اندر یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت مناتے ہوئے وہ بھی جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جلسے جلوسوں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم پوچھیں گے کہ کروڑوں عمر قربان رسول اللہ کے قدموں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر کی وفات پہ جلوس نکلے تو وہ سنت ہو، حالانکہ وہ غم کا موقع ہے۔ حضور کی پیدائش کی خوشی میں 12 ربیع الاول یا آپ کے نزدیک 9 ربیع الاول کا جلوس نکالنا بدعت کیوں ہو گیا؟ حضور کا تو مرتبہ زیادہ ہے، نکالے، وہ نہیں نکالیں گے کیوں؟ وہ لیبل نہیں ہے فرقے کا، وہ بریلویوں کا ہے، وہ پہلے ہی انہوں نے بکنگ کرا لی ہے۔ ہاں، انہیں بک نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ بک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کیش کرا لے، انہوں نے مان لیا نا سارا کچھ۔ تو یہ ناسبیت ہے، حالانکہ یکم محرم سیدنا عمر کا یوم شہادت ثابت ہی نہیں، میرا اس پہ پورا کلپ ریکارڈ ہے، میں اہل سنت کی تمام سیرت کی کتابیں جو خلفائے راشدین کے بارے میں لکھی گئی، اور یہ مولویوں کی نہیں، محدثین کی، ابن اثیر کی اسد الغابہ، اس کی شرح 8000 صحابہ کے علاتے زندگی ابن حجر اسقلانی نے لکھے الاصابہ، اس کی عبارتیں دکھائی ہیں، الاستیاب امام ابن عبد البر کی، ساری یہ بڑی کتابیں ہیں، سب میں ہے کہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری میں سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی بھی تھی، لیکن انہوں نے ضد میں کہا کہ یکم محرم کریں تو چلے ڈائلیوٹ ہو جائے، جلوس نکال رہے ہیں۔ تو یہ مقصد حضرت عمر کی محبت نہیں بلکہ شیعہ کے ساتھ ٹسل ہے۔ یہاں پہ بھی یہ جو انہوں نے کیا ہے، اویس رضا قادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو حرکت کی ہے، کہ دینی مسئلے سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے ناسبیت کو سپورٹ کرنے کے لیے، چونکہ اس وقت وہ جھنڈا یہ پورے یہ پارٹی اٹھائی ہوئی ہے نا، یہ بے گناہ بے خطا ڈیش 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 ڈیش، یہ کس نے لگوائے ہیں نعرے؟ ان کو کہ ایک دفعہ نعرہ لگایا نا، بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر، جسے قتل کیا گیا جنگ صفین میں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ حدیث بھی ساتھ بیان کریں، اور مسند احمد کی حدیث بھی بیان کریں کہ ابو الغادیہ جو کہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، اصحاب شجرہ میں سے تھا، اس نے عمار کو قتل کیا، اور وہ روتا تھا کیونکہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ اسے وہ فضیلت کام آ جائے گی جو مسلم میں ہے کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں آگ نہیں چھوئے گی۔ تو شیخ البانی جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب حکم خاص آ جائے پھر عام فضیلت اٹھ جاتی ہے، چونکہ یہ خاص بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، اب وہ چاہے بدری ہو چاہے صلح حدیبیہ کا ہو، حضور نے جب اسپیسیفکلی فرما دیا عام فضیلت اس سے اٹھ گئی۔ اور یہ سب کو پتہ ہے، یہ بریلویوں دیوبندیوں کے ساتھ اہل حدیث نہیں جھگڑتے، جب ان کو کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، جب یہ خاص آ گیا نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اب وہ حکم عام اٹھ جائے گا۔ فاتحہ جو ہے نا اس کے علاوہ کی قرات سننی چاہیے، فاتحہ تو آپ نے دب کے رکھنی ہے، کرتے ہیں نا وہاں، اپنے سارے مسئلے انہوں بتانے، پھر شہادتیں منا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے 10 محرم کے اوپر امیر معاویہ کانفرنس کی، وہ ایک جلالی ہے پیچھے کھڑا ہوا ان کے ناسبی، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ 10 محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں، عمار ابن یاسر کے نام کی کانفرنس کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کروڑوں معاویہ ہونا ایک عمار کے برابر نہیں ہے جو اس کی قربانیاں ہیں دین کے لیے، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر۔ اور حاکم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے عمار کی زبان کو شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، اس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے۔ حق سن لیں، پھر صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا، لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہیں، آخرت میں بھی بیوی ہیں، مرتبہ کم نہیں ہوا، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کیونکہ حضرت علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔
تو سیدنا عمار ابن یاسر نے سیدہ عائشہ کے جنگ کرنے کو اللہ کے خلاف جنگ قرار دیا. دوسری طرف ان کی عزت بھی کی کہ دنیا اور آخرت میں وہ تمہارے نبی کی بیوی ہے. یہ زبان سے ان کے حق جاری ہوا نا. تو عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. محمد بن ابی بکر کی شہادت کا دن نہیں منانا جو حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے اور خال المومنین بھی ہے، مومنین کا ماموں. جی مومنین کا ماموں حضرت عائشہ کا بھائی ہے. اگر حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے ماموں ہیں تو حضرت عائشہ کا بھائی مومنین کا ماموں نہیں ہے؟ اس کو کس نے قتل کروایا؟ اس کی لاش کو گدھے کے کھال کے اندر ڈال کے آگ کس نے لگوائی؟ صحیح مسلم میں پوری تفصیلات موجود ہیں. ان کا یوم شہادت نہیں منانا آپ لوگوں نے. پھر وہ شیعہ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے صحابہ کے نام کے اوپر ڈھونگ رچایا ہوا ہے، آپ اپنے مرضی کے صحابہ کو مانتے ہو. ہم ان کے بارے میں تو کہتے ہیں نا جی وہ مرضی کے صحابہ کو، سلمان فارسی کو پروموٹ کرتے ہیں، مقداد کو کرتے ہیں، ابو ذر غفاری کو کرتے ہیں، عمار بن یاسر کو کرتے ہیں. تو ادھر بھی تو مرضی کے لوگ لیے ہوئے ہیں، اور مرضی کے بھی وہ لوگ لیے ہوئے ہیں جو اپنے سے بہت بڑے جو اصحاب ہیں ان کے قاتلین ہیں. چلیں حضرت ابو بکر عمر عثمان تو یہ تو امت میں بڑے ہیں نا، ان کی تو بات ہی نہیں ہم کرتے. ان کی شان میں تو میں نے نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے مولا علی کے خطبات پیش کیے تھے. لیکن جو بعد کے لوگ ہیں ان کے آپ دن منائیں، اور ان سے بڑوں کے دن اس لیے نہ منائیں کہ جن کے آپ دن منا رہے ہیں وہ قاتلین ہیں ان کے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے امت کو دھوکہ دیا ہے. تو لہٰذا یہ جو محرم کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے کسی اور ایجنڈے کے تحت کیا ہے. اللہ ان کو عقل دے. اور میں ان کے لیے وہ ایک حدیث بیان کروں گا کہ نبی الاسلام تو اس معاملے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے کعبے کے اندر داخل کر دیتا اور خانہ کعبے کے دروازے کو توڑ کے نیچا کر دیتا تاکہ عام لوگ بھی اس میں داخل ہو سکیں. لیکن آپ نے اس چیز کی پرواہ کی کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے کعبہ توڑوا دیا، حالانکہ پیغمبر تھے. ٹھیک ہے، تو نبی الاسلام ان معاملات کو دیکھ کے چلتے تھے. دیکھیں امت کے دل دکھے میں، کسی کا باپ مر جائے نا عید کے دن، پوری زندگی اس کے لیے وہ عید کا دن خوشی کے طور پہ نہیں آتا. شرعی خوشی تو ضرور ہوگی لیکن دل کا غم کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں کہ سوگ حسین ختم ہو گیا 3 دن کے بعد، کہتے ہیں نہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، بالکل. لیکن سر غم حسین تو ختم نہیں ہوا نا. غم حسین تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھلا سکے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، واشی پیش ہوا فتح مکہ کے موقع پر، حضرت بلال حبشی اسے پکڑ کے تسلی دے کے لے آئے کہ چلو میں تمہیں جو ہے نا وہ جان بخشی کروا دیتا ہوں. ظاہر چند لوگ جن کی تکہ بوٹی ہونی تھی ان میں وہ بھی تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سب سے چہیتا صحابی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب جو حضور کے دو شریک بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، اور آپ کے بچپن کے بیسٹ فرینڈ اور آپ کی طرف سے آرمی چیف بھی تھے غزوہ بدر اور احد میں، جس میں کہتا ہوں کہ میری یہ اور جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو خلیفہ اول بھی وہی بنتے، کیونکہ حضور کی زندگی میں جب تک وہ زندہ رہے کوئی صحابی اس پوسٹ پہ نہیں آیا جس پہ حضرت حمزہ تھے. اہل البیت میں سے تھے، ہاشمی تھے. اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ وہ قتل کر دیا جائے. یعنی سیدنا حسین ابن علی بھی سید الشہداء ہیں. امام نسائی کو بھی ہم سید الشہداء سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی حق بلند کیا، جو بھی اپنے زمانے میں لوگ رہے ہیں. تو حمزہ ابن عبد المطلب کا قاتل واشی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضور کے سامنے جب پیش کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر، حضور نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ، واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا. پھر پوری زندگی حضور کے سامنے نہیں آئے اور اس بات پہ وہ کڑتے تھے.
حتیٰ کہ اللہ نے پھر ان سے بہت بڑا کام کروایا، مسلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا، اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا، حمزہ ابن عبد المطلب، اور اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا، مسلمہ کذاب، جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا جنگ یمامہ میں۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بیلنس کر دے گا، لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے وہ پوری زندگی نہیں آئے۔ حضور سے زیادہ کون مومن کامل ہے؟ آپ کے بارے میں تو ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اگر حضور علیہ السلام رؤوف الرحیم، مومنین پر شفقت کے باوجود، قاتل حمزہ کا اسلام قبول کرنے کے باوجود اسے دیکھنا نہیں چاہتے، تو حسین کے قاتلین، حسن کو زہر دینے والے، علی کی زندگی مشکل بنانے والے، وہ تو اس سے بڑے لیول کے مجرم ہیں، کیونکہ انسان اپنے چچا سے اتنی محبت نہیں کرتا جو اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ حسن و حسین تو حضور کی اولاد تھے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کو ایک عراقی آ کے پوچھتا ہے کہ بتائیں احرام کی حالت میں اگر کوئی مچھر یا مکھی مار دے تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ کیونکہ جانور کا شکار کرنا قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ بندہ کون ہے، سے بلاؤ۔ تو بتایا کہ یہ اہل عراق میں سے۔ انہوں نے کہا عراقیوں، تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اور مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، حالانکہ میں نے حضور سے خود سنا تھا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ المستدرک للحاکم میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی افضل ہیں۔ تو جب اتنا بڑا واقعہ کربلا ہوا ہو تو غم حسین تو ختم نہیں ہو سکتا۔ غم حسین تو حضور کی زندگی میں بھی تھا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ ابن عباس کہتے ہیں ایک دوپہر کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، آپ کی حالت پرانگدہ تھی، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ فرمایا صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یہ ایک تمثیل تھی جو آپ کو دکھائی گئی تھی، یہ نہیں کہ آپ فزیکلی وہاں موجود تھے۔ آپ میں سے کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے علی بھائی کو خواب میں دیکھا تھا، علی بھائی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ دکھاتا ہے نا، وہ ایک تمثیل ہوتی ہے۔ یہ تمثیل تھی، یہ نہیں تھا کہ حضور کربلا میں موجود تھے، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی، اور بعد میں خبر جب آئی، ظاہر انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا، اسی دن 10 محرم 61 ہجری میں حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تھا۔ تو غم حسین تو ابھی تک جاری ہے سر، حضور کی وفات کو 50 سال ہو چکے ہیں اور غم حسین جاری ہے۔ 50 سال کے بعد اللہ نے تمثیل دکھائی نا، تو 3 دن کے بعد تو سوگ ختم ہو گیا تھا، غم حسین جاری حضور کی زندگی میں۔ غم حسین تو حسین کی تکلیف سے پہلے بھی شروع ہو گیا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں میں حضور کے سامنے ایک دفعہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کو آپ نے گود میں اٹھایا اور مبارک آنکھوں سے آنسو روائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے اس بچے کو جس سے آپ اتنی محبت کر رہے ہیں فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو میری خواہش پہ انہوں نے کربلا کی سرخ مٹی بھی ہاتھ یوں مار کے، ظاہر ہے وہ ایک فرشتے کا ہاتھ تھا، لا کے مجھے دکھائی کہ یہ وہ مٹی ہے۔ اور یہ حدیث مولا علی نے بیان کی جب آپ جنگ نہروان یا صفین کے لیے گزر رہے تھے، تو نینوا مقام کے اوپر آپ نے کہا اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ۔ یہ ابو عبداللہ کنیت تھی حضرت حسین ابن علی کی۔ صبر کرنا، صبر کرنا اے ابو عبداللہ، صبر کرنا۔ تو وہ ساتھی کہتے ہیں میں حیرانگی میں مبتلا ہو گیا کہ مولا علی کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور نے یہ بات بتائی تھی جب حضور کی گود میں حسین تھا کہ یہاں پہ میرا حسین شہید کیا جائے گا، تو میں یعنی اپنے حسین کو کہہ رہا ہوں کہ جب تیرے پہ یہ وقت آئے تو صبر کرنا۔ اور یہ منوس مارے کہتے ہیں ڈاکوؤں نے مار چھڑیا ہے،
ڈاکا تھوڑے ایمان تے پیا ہوا ہے تو ڈاکو ہی نظر آنے نے نا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حسین ابن علی کو حضور کا نواسا ہونے کی وجہ سے جنتی نوجوانوں کی سرداری ملی ہے؟ اس اسلام میں ہوتے ہوئے جو اسلام تقوی کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ اسلام جو رشتہ داری کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے تقوی کو پہلے نمبر پر؟ کیونکہ مسلم کی حدیث ہے جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے لے کے نہیں جا سکتا. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے حضور کی زندگی میں کون سی جنگ لڑی ہے؟ نہ بدر لڑی، نہ احد لڑی، نہ خندق، نہ تبوک پہ. اس وقت تو آپ حضور کی وفات کے وقت آپ کی عمر تو بمشکل 5.5-6 سال تھی. تو حضرت حسین نے کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے نسب نے بھی انہیں فائدہ پہنچایا، اتنا بڑا انہوں نے عمل کیا ہے؟ تو وہ یہ کربلا ہی ہے کہ جب سب لوگ مصلحت کا شکار ہو جائیں اس وقت اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ کے بتا دیا کہ حق کے لیے مختصر جماعت بھی کھڑی ہو، یہ پرواہ نہ کرے کہ میرے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن سچائی کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ وہ اختلافی نوٹ ہے. تو امت کے دل دکھے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اویس رضا قادری صاحب اپنے کسی بیٹے یا پوتے کا نام یزید رکھیں نا، اور کہنے نہیں میں یزید ابن معاویہ کی نسبت سے نہیں رکھ رہا، لوگ اس نام سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو میں نے سوچا یزید نام کے تو کتنے صحابہ ہیں. یزید بن ابی سفیان جنگ یرموک میں چند بڑے کمانڈرز میں سے تھے حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ، حضرت معاویہ کے بھائی، وہ صحابی ہیں. تو چونکہ یزید نام سے لوگ بہت نفرت رکھتے ہیں لہذا میں اپنے بچوں کے نام یزید رکھوں گا، لیکن وہ یزید ابن معاویہ والا نہیں، یزید بن ابی سفیان والا رکھنا نا. اور اپنی کنیت رکھ ابو یزید، یزید دا ابا، یزید دا پیو. ہوں تو با یزید بستامی دا بھی نام جڑا نا لیندے نے حضرت بستامی. انہوں پتہ تھلو کو بولنا پوے کہ یار یہ کیڑا بستامی؟ کہنے جی باجید بستامی جو تھے وہ قبر پہ جا کے بیعت ہوئے تھے حضرت امام جعفر کے. امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید نہیں رکھ رہے تھے. جیڑا ڈائریکٹ مرید ہے انہیں اپنی کنیت رکھی ہے ابو یزید. واہ واہ کیا بات ہے، کہانیوں بڑھاؤ جڑی پگڑی نہ جائے. تو یہ شرعی گرفت کی میں نے بات نہیں کی ہے، لیکن چونکہ یہ سب کچھ ان کی اپنی ڈاکٹرن میں بھی غلط ہے اور اخلاقی اقدار کے اعتبار سے بھی میں نے اسے بریف کر دیا. باقی تو اس پہ بہت دیر بولا جا سکتا ہے. آج تو میرے 28-29 محرم ہو گئی ہے. علی بھائی آپ نے کافی مرتبہ کہا کہ اہل بیت سے بغض رکھنے والے کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا بھی بغض اہل بیت ہے، تو پھر آپ بنو امیہ کے لوگوں کے اہل بیت پر سب و شتم بھی بیان کرتے ہیں، انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں. میرے بھائی اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. وہ رضی اللہ عنہ انہیں نہیں کہہ رہے ہوتے، صحابیت کی نسبت کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات، میں کسی کو رضی اللہ عنہ کہہ دوں اس نے رضی اللہ عنہ کوئی نہیں بننا، اور جسے رضی اللہ عنہ اللہ نے بنا دیا ہے میرے نہ کہنے سے اس کا ٹائٹل چھیننا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. باقی میری ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 اہل سنت کے ائمہ کی رائے، جو میں مولا علی سے شروع ہوں بلکہ نبی الاسلام سے، مولا علی، عمار ابن یاسر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، وہ میں نے سارا کچھ بیان کیا. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. حاضرین کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اے اللہ رزق کی بے برکتی ہے تو اے اللہ اسے دور فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما.
اور جتنے بھی مسلمان ہیں اے اللہ دنیا میں ان سب کے حق میں یہ دعائیں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما۔ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا ان کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ان کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہیں اللہ، چائنا میں، کشمیر میں، افغانستان کے اندر، فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، شام میں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔